چاش کی نماز کا شرعی حکم۔ پوچھ رہے ہیں جی کہ چاش کی نماز جو لوگ 10 بجے پڑھتے ہیں یہ سنت ہے یا مستحب ہے یا کیا حکم ہے؟ انعام اللہ بٹگرام سے۔ چاش کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ صلاۃ الاوابین ہے۔ اوابین کا مطلب اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز ہے، تو اس کی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت پسند کیا ہے۔ حین ترمد الفصال حدیث میں آتا ہے، یہ اس کا وقت جب روشنی تیز ہو جائے۔ تو جو راجح قول ہے چاش کی نماز کے بارے میں وہ یہ ہے کہ طلوع آفتاب، یعنی دیکھیں کہ سورج کتنے بجے طلوع ہو رہا ہے، اور زوال کا وقت یعنی ظہر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، تو ان دونوں کے جو بالکل درمیان کا وقت ہے، یعنی جب سورج بالکل 45 ڈگری پر ہو تو اس وقت سب سے بہتر وقت ہے چاشت کا، افضل وقت ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی ظہر تک پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے افضل وقت یہ ہے جو 10 ساڑھے 10 11 بجے کا ٹائم ہی ہوتا ہے عام طور پر، تو یہ سب سے افضل وقت ہے جب سورج بالکل 45 ڈگری کے زاویے پر ہو، یعنی نہ بالکل سر پر ہو نہ طلوع ہو رہا ہو بلکہ بالکل بیچ میں ہو، تو یہ وقت سب سے بہتر ہے چاش کا۔ لیکن اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی، جب بھی ذرا تیز روشنی ہو جائے تو چاش کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور چاش کی کم سے کم رکعتیں 4 ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں، تو جتنی اللہ توفیق دے پڑھ لینی چاہیے۔ گاؤں میں جمعے کی نماز کا حکم۔ ہمارے گاؤں کا علاقہ ہے، اس میں جمعے کی نماز کہاں فرض ہوتی اور کہاں نہیں، اس بارے میں تفصیل سے ذکر فرمائیں۔ انعام اللہ بٹگرام سے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی بھی مستند روایت نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ گاؤں میں کبھی جمعے کی نماز ہوئی ہو، بلکہ مدینہ کے اطراف جو گاؤں دیہاتوں میں لوگ رہا کرتے تھے وہ باریاں لگا کر مدینہ میں آتے تھے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس سے فقہا نے استدلال کیا ہے کہ جمعے میں گاؤں میں اگر جمعے کی نماز جائز ہوتی تو صحابہ کو پھر باریاں لگا لگا کر مدینہ آنے کی کیا ضرورت تھی جمعہ پڑھنے کے لیے، وہیں پڑھ لیتے، گاؤں میں جمعہ قائم کر لیتے۔ تو ہمیں نہیں ملتا کہ کہیں نبی کے دور میں گاؤں میں جمعے کی نماز ہوئی ہو۔ اسی وجہ سے جمعے کی نماز کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ بعض فقہا نے شرط لگائی ہے کہ شہر ہونا چاہیے، اور بعض نے شرط لگائی ہے کم از کم ایک مخصوص تعداد میں افراد ہونے چاہیے۔ تو جمہور کا قول یہی ہے، احناف کا بھی یہی قول ہے، اور عرب علماء کا بھی جہاں تک مجھے معلومات ہیں یہی فتویٰ ہے کہ جو خالص ٹھیٹھ گاؤں دیہات ہوتے ہیں وہاں جمعے کی نماز نہیں ہوگی۔ کوئی پڑھ لے گا تو نماز ذمے میں رہ جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی اس کو ظہر کی نماز۔ اب گاؤں کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ قرآن و حدیث سے نہیں پتہ چلتی، یہ عرف میں جس کو گاؤں کہتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے عام طور پر ایک اصول ضابطہ بیان کیا ہے کہ جہاں ایک متصل دکانیں ہوں، یعنی شہر کی جو ڈیفینیشن ہے، مارکیٹیں ہوں اس میں، اور ہسپتال ہوں، تھانہ ہو، ضرورات زندگی کے تمام لوازمات ہوں، اور خاص طور پہ 2 رویہ دکانیں یعنی مارکیٹ جسے کہتے ہیں، یہ جہاں پائی جائیں گی اس کو شہر کہا جائے گا، اور یہ جہاں نہیں ہوں گی اس کو گاؤں کہا جائے گا۔ تو ایک لگی بندی تعریف نہیں ہے، عرف کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو بہتر یہ کہ آپ اپنے گاؤں کا وزٹ کروا دیں کسی عالم کو، کسی مفتی کو جو مسائل کو جانتے ہوں، تو وہ دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ یہ گاؤں ہے یا شہر میں آتا ہے یا قصبہ کبیرہ میں آتا ہے۔ قصبہ کبیرہ بھی شہر ہی کے حکم میں ہے، جہاں بہت زیادہ آبادی ہو تو وہ بھی شہری کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو یہ فیصلہ خود کرنے کے بجائے کسی عالم مفتی کو، جو بھی آپ کے گاؤں میں ہوں، عالم ہوں جو مسائل جانتے ہوں، یا گاؤں میں نہ ہو تو کسی کو، کوئی بھی قریبی شہر میں کوئی عالم مفتی ہو ان کو دکھا دیا جائے، یا دارالافتاء سے رجوع کیا جائے، وہ آپ کے گاؤں کے حالات دیکھ کے بتا دیں گے کہ یہ عید کی نماز اور جمعے کی نماز جائز ہے یا نہیں ہے۔